کمرے میں روشنی تھی، باہر آتش بازی ہو رہی تھی، اندر خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی طرح ساکت تھی۔ امائمہ آئینے کے سامنے کھڑی، مہنگے زیورات سے لدی، بال کھولے، آنکھوں میں کاجل، وہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی سانسوں میں خوف چھپا ہوا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ ہو آج رات صرف شادی کی پہلی رات نہیں تھی، کوئی فیصلہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایان کو اپنی حقیقت بتا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ وہ ایان کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکے جا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایان کمرے میں داخل ہوا۔ امائمہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، ہنستا ہوا کہنے لگا، آخر کار تم مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہو۔ کیا کہتی تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم جیسی آوارہ لڑکی جو شہر میں کلبوں میں جاتی تھی، تم جیسی لڑکیوں کے نہ جانے کتنے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کے وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایان سے بہت زیادہ محبت کی تھی، اور وہی شخص آج اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ چپ کیوں ہو تم؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چپ کیوں ہو؟ وہ آگے بڑھا اور ایک دم سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دے کے اسے اپنے قریب کیا۔ بولو کتنے بوائے فرینڈس تھے جن کے تم نے بستر گرم کیے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم شادی سے پہلے کچھ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتی تھی، کیا کروانے جاتی تھی؟ کچھ تھا تمہارے اندر ایسا؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ صاف تھے، جھوٹ۔ وہ دھاڑا اس کی گردن سے ہاتھ نوچ کے پھینکا، یہ زیور تمہیں عزت کی نشانی سمجھ کے دیا گیا تھا اور تم نے عزت کے نام پہ داغ کمایا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ امائمہ پیچھے ہٹی، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ چادر اگر داغدار نہ ہوئی تو تمہارا جسم داغدار ہوگا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ میز پہ رکھی اس چادر کی طرف دیکھنے لگی جو شاید اس کے کردار کو ماپنے کے لیے وہ شخص لے کے آیا تھا۔ ایک دم سے خوف سے پیچھے ہٹی، میں اپنے جسم کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ اب کی بار وہ پریشان ہوگی، اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ لیکن ایان سکندر اس وقت صرف ایک مرد نہیں تھا، وہ انا تھی جسے عورت کی آواز سے بھی نفرت تھی، جس نے آگے بڑھ کے امائمہ کے بازو سے پکڑا، زبردستی اسے بیڈ پہ دھکیل دیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو محبت نہیں سبق دینا پڑتا ہے، وہ گھرایا۔ چھوڑو مجھے ایان، پلیز چھوڑو، وہ روتے ہوئے بولی۔ امائمہ کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں، وہ ہاتھ جوڑنے لگی، مگر ایان غصے میں تھا۔ تم نے میرے خاندان کی عزت کو بازار کی چیز بنایا ہے، اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ عورت بننا کیا ہوتا ہے۔ اب تم سکندر خاندان کی بہو بن چکی ہو، حالانکہ رشتہ تو پہلے بھی تمہارا سکندر خاندان سے تھا، مگر اب کچھ زیادہ گہرا ہو چکا ہے کیونکہ تم ایان سکندر کی بیوی بن چکی ہو۔ وہ بلک رہی تھی، ہاتھ مار رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ وہ خود کو بچائے، طلاق دے دینا، لیکن مجھے اس طرح مت چھونا۔ وہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اسے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی آواز
اس کی آنکھوں میں سے بہتے آنسو۔ ایان کو روکنا بھی اچانک سے ایک لمحے کو جیسے کسی سائے نے اسے روک دیا۔ ایان کی سانسیں بھاری تھی، پسینہ پیشانی پر تھا، آنکھوں میں غصے کے سوا کچھ نہیں تھا جو شاید وہ خود بھی سمجھ نہ سکا۔ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔ تم وہ نہیں۔ وہ پیچھے کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ تم ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہو۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ امائمہ کانپتی ہوئی کونے میں بیٹھ گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، مگر اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، جیسے وہ اپنے کردار کی اسے گواہی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ خوف سے اپنی عزت کے لیے چند لمحوں کے بعد وہ آہستہ سے زمین پہ گری، چادر کو اٹھاتے ہوئے اپنے کندھوں کے گرد لپیٹ کے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایان نے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بے داغ، یہ چادر بے داغ ہے، تم پاکیزہ نہیں ہو، وہ چلاتے ہوئے بولا، لیکن ایان کے چہرے پہ ناپاک سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے تو کیا کچھ سوچا ہوا تھا، مگر اس کا دل داغدار ہو چکا تھا۔ امائمہ نے آہستگی سے کہا، تمہارے لمس نے نہیں، تمہاری سوچ نے مجھے ناپاک کر دیا۔ تمہاری سوچ گھٹیا تھی۔ تم نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں، سیدھا سیدھا مجھ سے میرے کردار کا ثبوت مانگا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، تو ظاہر ہے تم ایک بدکردار لڑکی ہو، یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ امائمہ بھی ڈری سہمی سی اس چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ وہ شخص اسے بدکردار کہہ چکا تھا۔ اس کے وجود پہ ایک بدکردار عورت ہونے کا دھبا لگ چکا تھا، اور یہ دھبا اس نے ساری زندگی برداشت کرنا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ اس نے گزری ہوئی زندگی میں کبھی اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جتنی اس نے آج ایک رات میں برداشت کر لی تھی، صرف اس شخص سے جسے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی، کیونکہ بچپن سے اس نے خاندان میں سن رکھا تھا اس کی شادی ایان سکندر سے ہوگی۔ وہ بیگ کے ساتھ ٹیک لگائے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کے کونے پہ سو رہی تھی۔ ابھی تک وہ سفید چادر اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، سوکھے ہوئے ہونٹ، آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ رات کی چیخوں میں سوکھ گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ فوراً سے اٹھنے لگی۔ ایان کی مما آئیں۔ ہر چیز کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ امائمہ کے وجود کی طرف دیکھا تو ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ زمین پہ بکھری ہوئی جیولری کو دیکھا۔ آہستگی سے اس کے پاس آئیں۔ اٹھو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ سکندر خاندان کی بہو ہو تم، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ جلدی سے فریش ہو کے نیچے آؤ، سب لوگ تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ امائمہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب کی بار بھی بڑی بیگم نہیں سمجھ پائیں کہ امائمہ کی ایسی حالت کیوں تھی۔ وہ کمرے کو دیکھنے لگیں۔ امائمہ وہاں سے جانے لگی۔ انہوں نے امائمہ کا بازو پکڑ لیا۔ ایان نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں، آپ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فریش ہو کے نیچے آئی۔ بڑی بیگم نے کہا، بیٹا تم جاؤ کچن میں، پہلا دن ہے،
ہمارے خاندان میں رواج ہے، پہلے دن کی چائے دلہن خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے لیے بنا کے لاتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف گئی تو سامنے اس کی دونوں نندیں کھڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے رات کو اتنی زیادہ رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے ضرور اس لڑکی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جس کی وجہ سے بھائی نے اس پہ غصہ کیا ہے۔ تو اسے کہنے لگی، بس دعا کرو طلاق نہ دیں ورنہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ ویسے سچی بات بتاؤں تو مجھے یہ بھابھی بالکل بھی ایک آنکھ بھی نہیں اچھی لگی۔ دونوں باتیں لگی ہوئی تھیں۔ جب کچن کے دروازے میں کھڑی ہوئی امائمہ کو دیکھ کے وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ امائمہ نے بھی ایسے ہی محسوس کروایا جیسے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ ایان اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ رات ولیمے کا فنکشن تھا مگر وہ گزری ہوئی رات کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ بار بار وہی لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ وہ سب کچھ اب بھی غلیظ تھا۔ اس کے دل نے سوال کیا، چادر میں داغ تھا؟ نہیں تھا، وہ سچ میں بدکردار لڑکی تھی۔ وہ بس زیادہ ہوشیار تھی۔ اپنی سوچوں سے اسے نفرت ہونے لگی مگر اس کے باوجود وہ اپنی سوچوں سے باہر نہ نکل سکا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے اس قدر نفرت ہونے لگی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ بالکل خاموش رہا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ جب کمرے میں آیا، امائمہ سب کچھ اتار کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ نہ لڑ رہی تھی، نہ بھاگ رہی تھی، نہ سوال کر رہی تھی، بس خاموش تھی۔ ایان کمرے میں آیا، تم بہت چالاک ہو، وہ سنجیدگی سے بولا مگر امائمہ خاموش رہی۔ تم نے وہی کیا جو شہر کی لڑکیاں کرتی ہیں، آوارہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں۔ تم نے بھی وہی کیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا۔ تمہارے گھر والے جانتے ہیں تم نے غیر مردوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی۔ امائمہ نے چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اب کیوں یہ لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہو؟ اب تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ ایان غصے میں آگے بڑھا، اس کی تھوڑی سے پکڑ لیا۔ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہی تمہارا سچ ہے کہ تم ایک بدکار لڑکی ہو۔ امائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس کے اندر اتنے جواب تھے، وہ ہر ایک سوال کے 10 جواب دے سکتی تھی مگر وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ کیوں خاموش ہو؟ کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ لڑتی کیوں نہیں ہو؟ وہ امائمہ کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، کیونکہ چیخنے والی عورت جھوٹی نہیں ہوتی، خاموش رہنے والی ہر عورت مظلوم نہیں ہوتی۔ میں سچ جانتی ہوں، تم جانتے ہو مگر تمہیں یقین صرف تب آتا جب عورت گڑ گڑائے۔ ایان کا ہاتھ خود بخود نیچے گر گیا۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوبارہ تمہارے اس خلیص وجود کو دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی جیسی ہوگی۔ نوکرانی کیوں، بلکہ تمہیں اپنی رکھیل بنا کے رکھوں گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص کے اتنے خطرناک الفاظ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی، آنکھوں کی سرخی، ہر چیز باتیں کرنے پہ مجبور کرنے لگی۔ سارے حویلی والے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو شاید اس رشتے سے سمجھوتا کر رہی تھی۔ بڑی بیگم سائیں کافی دفعہ اس سے پوچھ چکی تھیں کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ پہلے دن سے تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اس نے بڑی بیگم سائیں کی طرف دیکھا۔
مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا، آپس میں خوش ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان۔ انہوں نے اب کی بار اسے احساس کروایا تو وہ فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ تو اب کیا طلاق لے کے چلی جاؤں؟ تو تھپڑ کی وجہ سے مرد ہے، مرد کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی، تم کیا برداشت کر رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں برداشت کر رہی ہو؟ کیا تم میں ایسی برائی ہے کہ تم اس کے ظلم برداشت کر رہی ہو؟ ان کی بات کا جواب دیے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ مجھے پتھر سے نہیں، مجھے نظریے سے مارا گیا ہے، پھر بھی میں زندہ ہوں۔ وہ عجیب نگاہوں سے خود کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرے وجود کو داغدار کہہ رہے تھے، سب لوگ داغدار کہیں گے۔ آہستہ آہستہ آیان کے ظلم سب کو یہ گواہی دیں گے کہ میں ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہوں، جس کی وجہ سے میں اس کے ظلموں کو برداشت کر رہی ہوں۔ میں کتنی بے بس ہوں، میں کیوں بے بس ہوں؟ کیا واپس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس مرد کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں کبھی اسے بچھڑوں نہ، مگر اس کے باوجود یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، اپنے سینے کو مسلنے لگی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ آیان، ایک دفعہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگا کے پوچھیں تو صحیح، حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، سب کچھ۔ آپ کی محبت چاہتی ہوں، کیوں نہیں؟ آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، چلانا چاہتی ہوں، میں رونا چاہتی ہوں، لیکن کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آیان رات کو کافی لیٹ آیا، واپس گھر آیا، آتے ہی جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا، سگریٹ پینے لگا۔ وہ زیادہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آہستگی سے اس کے پاس آئی، اس کے گرد اس کے بازو کو پکڑا تو وہ فوراً سے پیچھے جھٹک گیا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک دم سے اس کے سینے سے چپٹ کے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچے بہت بری طرح سے رونے لگی، چیخنے لگی۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا، اس کے گرد بازو حائل نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے، بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مگر وہ دور نہیں ہوئی تھی۔ میں تکلیف میں ہوں، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولنے لگی۔ آیان غصے میں کہنے لگا، امائمہ، میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، یہاں سے تمہیں نیچے پھینک دوں گا، دور رہو مجھ سے، وہ چلاتے ہوئے بولا، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے بے بس کر رہے ہیں، بہت زیادہ بے بس۔ آپ نے مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی اور سے محبت نہیں کی، کوئی میرے پاس نہیں آیا، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں، آپ مجھے موقع تو دیں، میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی، وہ اسے خود سے دور کرنے لگا، وہ بالکل اس کے قریب ہو گئی، بہت قریب۔ دیکھو، تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہو، میرے اتنا قریب آ کے، غصے میں چلاتے ہوئے بولا،
تو اسے خود سے دور کر دیا، اسے دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ وہیں بیٹھی رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیے تھے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہیں حاصل کرنے کے لیے، میں نے اپنا آپ تک ختم کر دیا۔ میں چاہتی تو واپس چلی جاتی، اگر یہاں آپ کے ظلم برداشت کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں؟ کاش آپ کو سمجھ آ جائے میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی خود کو مضبوط ظاہر کرتی کتاب لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ رات گزر رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ دوبارہ سے کمرے میں واپس آیا۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ نشے میں تھا۔ سگریٹ کا ہاتھ پہ جلنے کا نشان بنا ہوا تھا، جیسے ہاتھ میں ہی اس نے سگریٹ مسلی ہو۔ وہ چلتا ہوا آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اب کی بار وہ بولی نہیں۔ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہاری خاموشی سے مجھے چیخ سنائی دیتی ہے اور میں چیخیں برداشت نہیں کرتا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کے دیوار پہ دے ماری۔ تم چیز کیا ہو؟ اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولا، مگر اب کی بار وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بولا ہے مجھے تمہاری خاموشی نہیں چاہیے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ بولی تھی، تب آپ نے جواب دیا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مگر اس نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی رہی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ صبح تک اس کی بہت عجیب حالت ہو گئی۔ سردیوں کی شام تھی۔ امائمہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، سینے میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ اچانک چکر آنے لگے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب وہ آخری سیڑھی پہ تھی تو اچانک گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بڑی بیگم سائی نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتی ہوئی کہنے لگی، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے بڑی بیگم سائی مسکرانے لگی۔ وہ کہنے لگی، انہیں ہاسپٹل لے جائیں اور باقاعدہ چیک اپ کروائیں۔ امائمہ کو جب ہوش آئی تو بڑی بیگم سائی مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی اور کہنے لگی، یہ بات صرف تم ہی اپنے شوہر کو بتاؤ گی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ بڑی بیگم سائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، بہت زیادہ سٹریس میں، تو یہ اگر ایسے ہی سٹریس میں رہیں گی تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انہیں کسی قسم کا سٹریس نہ لینے دیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے بڑی بیگم سائی کہنے لگیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بچی کو کسی قسم کا سٹریس نہیں لینے دیں گے۔ یہ کہہ کے اسے لے کے گھر آ گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ آتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے وہ ٹیبل پہ لیپ ٹاپ رکھے ہوئے کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، گویا جیسے اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ ایان کے پاس آئی، مجھے کچھ بتانا ہے۔ نہیں، ابھی میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میں بعد میں سن لوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ امائمہ نے رپورٹس اس کے سامنے پھینکیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ ایان نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، اچھا، یہ تمہارے معصوم ہونے کا نیا ثبوت ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟
نیا ثبوت، تم باپ بننے والے ہو، اس میں میری معصومیت کا کیا لینا دینا؟ ہر بات میں ایک ہی بات مت لے کے آیا کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اب کی بار ایک دفعہ پھر سے اس نے سامنے کھڑے ہوئے اس بے رحم شخص کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے شک ہے یہ بچہ میرا نہیں۔ اس کی بات سن کے امائمہ کو یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ ایان کی آواز پتھر جیسی تھی۔ اس نے رپورٹس اٹھائیں اور اسے مڑوڑ کے وہیں پھینک دیا۔ کمرے کے درمیان میں آنکھیں بند کر لیں، دل جیسے کسی نے کھینچ لیا ہو۔ گہرے اندھیرے میں وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جلدی سے واش روم کی طرف چلی گئی، دروازہ بند کرتے ہوئے شاور آن کیے اس کے نیچے کھڑی ہو گئی، رونے لگی، اپنی سسکیوں اور ہچکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے ہوئے تھے، جہاں پہ ایک ننھی سی جان تھی، جس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے کسی اور کا کہہ دیا تھا۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت روتی رہی ہو۔ جیسے ہی واپس آئی تو وہ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے بیڈ کی طرف گرا گیا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کا یہ رویہ دیکھ کے، فوراً سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب اس کا بہانہ بنا کے مجھ سے بچنے کی کوشش کرو گی؟ اس نے جھک کے امائمہ کے کان میں سرگوشی کی۔ امائمہ نے کانپ کے ہاتھ رکھا، اس کے لیے خود کو بچانا ہے، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے گی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا، یہ کہتے ہوئے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ ایان نے پلیٹ ایک طرف کر دی۔ یہ لڑکی ہر وقت بیمار رہتی ہے، ماں بننے سے ماں کا کردار نہیں آ جاتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سامنے بیٹھی ہوئی بڑی بیگم سائیں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی تم فضول باتیں کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولی۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ بھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے پیچھے بڑی بیگم سائیں بھی آ گئیں۔ بیٹا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو بیٹا مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھنے لگیں۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ امائمہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئی۔ اس دنیا میں اب آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں، تمہارا باپ شک کرتا ہے مجھ پہ، میں تمہیں کیسے مضبوط پیدا کروں گی؟ میں تو خود بہت کمزور ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مضبوط پیدا ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جب ایان کمرے میں داخل ہوا، ایک دم سے زبردستی کھینچ کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ ڈرامے بند کرو، تم ٹھیک ہو، بس جھوٹ بول رہی ہو، سب کی ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہو۔ امائمہ نے اپنے ہونٹ کاٹ کے اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی۔ میرے اندر جو سانس لے رہا ہے وہ بے قصور ہے، تم چاہو تو مجھے مار دو، اسے مجھ سے مت چھینو، بس اس کی پیدائش کے بعد بے شک جو مرضی میرے ساتھ کرنا، لیکن اس کو اس دنیا میں آنے دو، میں مانتا ہی نہیں، یہ میرا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئی، اس کے گریبان سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ اس کے پیٹ میں درد اور تکلیف ہو رہی تھی، ذہنی طور پہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ صبح بھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایان کے قدموں میں سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ ایان اٹھ کے اسے دیکھا
تو وہ بھی اٹھ گئی۔ ایان، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ نرمی سے بولی، مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا چلا گیا۔ ملازمہ اسے لے کے ہسپتال آئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھے بچہ بہت زیادہ کمزور ہے، ذہنی دباؤ، ماں اور بچے دونوں کو نقصان دے سکتا ہے۔ امائمہ آنکھیں بند کیے ڈاکٹر کی باتیں سننے لگی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی کہ وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ واپسی پر امائمہ بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ہر گزرتا دن بس ایک اذیت اور تکلیف کے قریب لے کے جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ایان سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی حرکت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کتنا کچھ سوچا ہوا تھا، اولاد کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، نہ جانے کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ایان کے سینے سے لگے۔ ان دونوں میں وہ ایان کی بھرپور محبت چاہتی تھی، توجہ سمیٹنا چاہتی تھی، مگر وہ تو اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا تھا۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر سے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا، اسے دبوچ لیا تھا، جیسے وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کے وہ آنکھیں کھول گیا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے خود سے دور مت کریں، میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بری طرح سے روئے جا رہی تھی، اس کی ہتھیلیوں کو اپنی گالوں سے لگانے لگا۔ کیا کر رہی ہو تم مجھے؟ وہ غصے میں بولا۔ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ بولنے کا تم نے موقع تک نہیں دیا۔ وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی، بار بار اسے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کی بار اسے احساس ہوا تھا شاید وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، کبھی اپنی گالوں پہ لگاتی تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومنے لگ جاتی۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی وہ حیران ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ لڑکی کیا ہے۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں تھی تو پھر اس مرد سے اتنی محبت کیوں کرتی تھی؟ اتنا دھتکارنے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اگر کوئی اس کے عاشق تھا تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتی تھی؟ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ ہی کیوں رہی؟ جبکہ ایان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں آج اس نے پہلی دفعہ پکڑا تھا، آہستگی سے اسے اٹھایا تو وہ تکلیف سے گزر رہی تھی، اسے دبوچے جا رہی تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میرے پیٹ میں تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ محسوس نہیں ہوتا کیا تمہیں؟ کشش نظر نہیں آتی کہ یہ تمہارا خون ہے؟ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، مجھے اپنی پناہوں میں سکون بخش دو، مجھے کہیں نہیں جانا، بس میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنی بری حالت سے گزر رہی تھی کہ اس شخص کے پاس بے بس ہو کے اپنی انا کو، اپنے غرور کو، ہر چیز کو خاک میں ملا کے بس اسے محسوس کیے جا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا،
اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ 10 منٹ کے بعد اسے لے کے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہ اس ہاسپٹل کو دیکھ چکا تھا رپورٹس پہ پہلے ہی، جسے وہ چیک اپ کروا رہی تھی۔ اسی ہاسپٹل میں لے گیا۔ خوش قسمتی سے وہ ڈاکٹر بھی اسے مل گئی تھی، ہاسپٹل میں ہی تھی جس کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی ابھی تو ان کی ڈلیوری میں 1 ویک باقی تھا، لیکن شاید اس وقت وہ بہت بری کنڈیشن سے گزر رہی ہیں، ذہنی طور پہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، تو اس وجہ سے نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر اسے روم کی طرف لے کے چلی گئی۔ روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے رونے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ خاموش تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی دفعہ اس شخص نے شدت سے چاہا، یا اللہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ مر گئی تو اس کا قصوروار میں ہوں گا۔ وہ اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، فائل ان کے ہاتھ میں تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے آپ کی، اور یہ سن کے وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ بیٹی کا نام سنتے ہی اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ ہاں وہ میری ہی بیٹی ہے، ایان کے دل نے یہ اعتراف کیا تھا۔ آپ روم میں آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے روم میں آ گیا۔ مسٹر ایان، وہ چونکا تھا۔ میں امائمہ کو کئی سالوں سے جانتی ہوں، وہ آپ کے ساتھ شادی سے پہلے بھی میرے پاس آتی تھی۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، کچھ مشکلات تھیں، اور ان کی ایک خاص قسم کی میڈیکل کنڈیشن تھی، مگر اس نے مسلسل علاج کروایا۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے اس کے اندر کی تمام تر کمیاں خامیاں ختم ہو جائیں، اسی لیے کہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے۔ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اکثر مجھے بتاتی تھی تمہیں بچوں کا شوق ہے، تم اولاد چاہو گے، اس وجہ سے وہ تب شادی کرنا چاہتی تھی جب اس قابل ہو جائے۔ ایان کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے دل بند ہونے لگا تھا، سینے میں رک گیا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز گونجی، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے شاید آپ کو یہ شک ہوا ہو کہ وہ ایک پاکیزہ لڑکی نہیں، لیکن وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ ہر لمحہ اس نے یہ بتایا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور یہ بھی اس نے بتایا تھا کہ آپ اس پہ شک کرتے ہیں۔ وہ آپ کا بچہ نہیں، وہ آپ کا ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کی تمام تر پرانی ساری رپورٹس اس کے سامنے رکھ دیں، اور اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آج پہلی دفعہ وہ سچ جو کبھی اس نے امائمہ کے منہ سے سننا پسند ہی نہیں کیا، ڈاکٹر اسے بتا رہی تھی۔ میں اسے مل سکتا ہوں؟ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایان چند قدم چلتا گیا، جیسے زمین پہ نہیں پچھتاوے پر چل رہا ہو، پھر اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے سینے سے لگی رونے کی آواز نکلی تھی، آنکھوں میں سے بے قابو آنسو بہنے لگے۔ جانور تھا امائمہ، میں نے تمہیں مارا، جھوٹا کہا، تمہاری خاموشی کا مذاق اڑایا، اور تم کیا کچھ سہتی رہی۔ امائمہ نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں۔ اس کے پہلو میں چھوٹی سی بچی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا، جیسے وہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا؟ ہمیشہ سے محبت کرتی تھی نا تم فاصلے لے کے آئی تھی میرے اور اپنے درمیان۔ ہر لمحہ تکلیف سے گزرا ہوں۔ ایان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو
پکڑ کے اپنا چہرہ اوپر رکھ لیا، بہت بری طرح سے رونے لگا۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی تھی۔ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اٹھایا۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی پہ، اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا، پھر اپنی بیٹی کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ کیوں میں نے تم دونوں کو اتنی تکلیف دی؟ میں نے کتنے خوبصورت لمحات ضائع کر دیے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گیا تھا، بالکل بچوں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ تم بہت بہادر ہو، کمزور تو میں تھا جس نے تم پہ شک کیا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلانے لگی، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے اپنی پرانی اذیت اور تکلیفوں پہ دونوں ہی شدت سے روئے جا رہے تھے۔ بہت شکریہ، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا۔ میں آپ کی محبت میں بے بس تھی، اور عورت جسے محبت کرتی ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میں آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ سسکتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ اگلے دن وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ حویلی والے تو سب بہت زیادہ خوش تھے۔ سب کو گویا ایک کھلونا مل گیا تھا کھیلنے کے لیے۔ وہ کیوٹ سی بچی بہت خوبصورت تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اپنی بیٹی کو سلانے کے بعد بیڈ کی طرف دیکھنے لگی، جہاں پہ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، سیدھا اس کے سینے کے اوپر سر رکھتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بات نہیں کرو گی مجھ سے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ پہلے جی بھر کے آپ کو محسوس کروں گی، جب مجھے لگے گا میرے اندر کی طلب ختم ہو گئی، آپ کے سینے سے لگنے کی، آپ کے کندھے سے لگنے کی، آپ کے ہاتھوں کو پکڑنے کی۔ جس دن یہ طلب ختم ہو گئی، اس دن میں آپ سے باتیں کروں گی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے میری زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگنے لگی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلائے جا رہا تھا، اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ تم بہت بہادر ہو، وہ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا۔ اب کی بار اگر آپ میرے ساتھ بدلے یا آپ نے مجھے کسی قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ کہتے ہوئے دھیرے سے اس کی پشت کو سہلایا تو وہ نرمی سے مسکرا دی۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ مسکرانے لگا تھا۔ اس کے دل میں بھی آج ایک سکون اترا تھا۔